السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم نے پھر سے ایک نیا بیان لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ یہ بیان بہت ہی شاندار اور بہترین آواز کے ساتھ ہے۔ آئیے چلتے ہیں بیان کی طرف۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا دور ہے، بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں لوگ، اللہ سب کو نصیب فرمائے۔ خانہ کعبہ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، بہت بڑی عظمت والی چیز ہے جس کو اپنے گھر کا طواف نصیب کرتے ہر ایک کو نہیں ملتا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، جس نے میرے گھر کا طواف کیا میں سمجھتا ہوں میرے چاروں طرف چکر لگایا۔ طواف ہو رہا تھا، ایک شہزادہ بھی طواف کر رہا تھا، اس کی چادر نیچے لٹک رہی تھی، وہ جو احرام کی چادر تھی وہ لٹکی ہوئی تھی، تو کسی کا پیر آ گیا اس کی چادر پہ، اس کی گردن میں جھٹکا لگ گیا۔ کسی دوسرے طواف کرنے والے کا پیر آ گیا۔ طواف بڑی عجیب شے ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ ایک آدمی طواف کر رہا تھا، ایک عورت کے پیروں کی پازیب کی جھنکار آئی پیروں کے زیور کی۔ طواف کرتا کرتا اس کی طرف دیکھنے لگا۔ علماء نے لکھا ہے کہ رکن یمانی کے پاس سے بیت اللہ سے ایک ہاتھ نکلا اور زور سے منہ پہ تھپڑ مارا۔ طواف میرا کرتے ہو، دیدار غیر کا کرتے ہو، آنکھ نکل کے وہ جا کے پڑی۔ طواف میرا کرتے ہو اور زیارت غیر کی کرتے ہو، آنکھ نکال دی، تھپڑ لگا۔ تو شہزادے کی چادر پہ جب کسی کا اچانک پیر آ گیا تو جھٹکا لگا اس کی گردن میں۔ اس نے جو مڑ کے دیکھا تو غریب آدمی نظر آیا، بدوی، ایک دیہاتی، مارا زور سے تھپڑ اس کے منہ پہ شہزادے نے، اس کے 2 دانت ٹوٹ گئے۔ کہ تم نے میری چادر دبا دی، میری گردن میں جھٹکا لگ گیا، تم نے چادر دبائی میری۔ طواف ختم کر کے وہ دیہاتی جو تھا، نوجوان بیچارہ غریب آدمی، اس نے جا کے فاروق اعظم کے یہاں فریاد کر دی کہ فلاں شہزادے نے تھپڑ مارا اور چادر پہ میرے پیر آ گیا تھا، غیر ارادی طور پر میں نے جان کے نہیں اس کی چادر پہ پاؤں رکھا، مجھے کیا فائدہ تھا، لیکن اس نے تھپڑ مارا، میرے دانت نکل گئے۔ وہ تو فاروق اعظم کا زمانہ تھا کہ آج کل کا دور تو تھا نہیں کہ اچھا بھائی کمیٹی بنائیں گے ایسی بھی جو تھپڑ مارنے والوں کو پوچھا کرے گی کہ تم نے تھپڑ کیوں مارا۔ بس وہ کمیٹی بنتی ہے، پھر آگے چلتی ہے، کام پورا نہیں ہوتا، وہ کمیٹی ختم ہو جاتی ہے۔ ہر چیز کی کمیٹی ہے، پتہ ہی نہیں کس نے تو یہ سبق دیا۔ سڑک بنانے کی کمیٹی، قانون بنانے کی کمیٹی، تمام غیر ملکوں میں آنے جانے کے انتظامات کی کمیٹی، حج کمیٹی، فلانی چیز کی کمیٹی، ایک لفظ یاد ہو گیا، کرنا کرانا کچھ نہیں۔ سیدنا فاروق اعظم شہزادے کو طلب کر لیا اور فرمایا یہاں کھڑے ہو جاؤ، تم نے اس نوجوان کو بیت اللہ کے قریب تھپڑ مارا، تماچا مارا اس کے منہ پہ، لگا اس نے جب یہ بات سنی، وہ شہزادہ جو تھا وہ مسلمان ہوا تھا، کہنے لگا فاروق اعظم شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں، شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں، میں تو جبلہ ابن اوہم ہوں، میں کوئی بہت بڑا آدمی ہوں، میں کوئی دیہاتی ہوں، کوئی عام آدمی ہوں جو فوراً آپ بدلہ دلوا رہے۔ میں تو شہزادہ ہوں۔ نے کہا ہاں ٹھیک ہے شہزادہ ہے، کہ میں تو اتنا بڑا آدمی ہوں، کہ ٹھیک ہے تو اتنا ہی بڑا آدمی ہے، میں تو جبلہ ابن اوہم ہوں، کہ ہاں تو جبلہ ابن اوہم ہے، مگر یہاں کھڑا ہو جا، یہ تجھے تھپڑ مارے گا۔
کمال ہے، میں اتنا بڑا آدمی اور یہ 2 ٹکے کا آدمی مجھے تھپڑ مارے گا؟ کہ ہاں مارے گا۔ تمہارے یہاں چھوٹے بڑے کی کوئی تمیز نہیں کہ ہاں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے والا یہاں سب ایک ہے، جس نے کلمہ پڑھا سب ایک ہو جاتے ہیں۔ کل ایک آدمی 4 مہینے افغانستان کے مجاہدین کے ساتھ گزار کے آیا، دوست آدمی ہے، جہاں اس نے اور باتیں بتائی وہاں ایک یہ بات بتائی کہ ایک محاذ پہ ایک روسی کو پکڑ لیا، روسی بدماش کو پکڑ لیا، وہ جو آئے ہوئے ہیں نا، اس نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان بن گیا۔ تو 2-4 دن کے بعد اس سے پوچھا کہ تو نے اپنے کفر میں یا اپنے معاملات مذہب میں اور ہمارے اسلام میں کچھ فرق پایا؟ ایک بات اس نے بتائی، وہ میں نقل کر دیتا ہوں، شاید آپ کو بھی پسند آئے۔ جتنے کہ وہ مسلمان بنا اتنے کی بات اسے محسوس ہوئی، کہنے لگا میں اپنے منہ میں بڑا ٹوتھ پسٹ مارتا تھا، بڑا برش مارتا تھا، بڑی منجن مارتا تھا اور میرے منہ کی بدبو نہیں جاتی تھی، جب سے میں نے تمہارا کلمہ پڑھا میرے منہ کی بو ختم ہو گئی، بالکل میرے منہ میں سے بدبو نہیں آتی، ورنہ میں خود تنگ تھا۔ اندازہ لگاؤ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے سے اگر ایک روسی کافر کے منہ کی بدبو ختم ہو سکتی ہے تو کیا میرے تیرے جہنم کے سلگے ہوئے وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے سے جہنم کے انگارے نہیں بجھ جائیں گے؟ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بھائی یہاں بدلہ دینا پڑے گا، یا کوئی چھوٹے بڑے کی بات نہیں۔ چنانچہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت سے گھبرایا، اور اس بات سے وہ گھبرایا کہ یہاں اتنا عدل، اتنا انصاف، کسی کا کوئی لحاظ نہیں، سب کے لیے ایک قانون اور ایک مساوی حقوق اور سب کے لیے ایک سا درجہ رکھا ہوا ہے۔ چنانچہ مرتد تو ہو گیا، کافر دوبارہ ہو گیا، مرتد ہو گیا، اور اس بات کو پسند نہ کیا کہ شہزادہ بادشاہ کا بیٹا ایک دیہاتی کے ہاتھ سے تھپڑ کھائے اور بدلہ دے۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ثابت کر دیا کہ مسلمان بادشاہ کے سامنے، مسلمان عدالت کے سامنے تمام چھوٹے بڑے امیر غریب ایک ہیں، یہاں کسی کی چھوٹے بڑے کی رسائی نہیں ہونی چاہیے۔ بلکہ عہد فاروقی نے اس قسم کی مثالیں قائم کی، اس قسم کی مثالیں قائم کی، جنگ میں جہاد میں رشتہ دار سامنے آ گئے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ سگا ماموں ہے اور اس کو نیچے ڈال رکھا ہے اور پیر کے نیچے پیر دبایا ہوا ہے اور ایک ہاتھ میں پیر پکڑ کے اپنے ماموں کو بیچ سے پھاڑ رہے ہیں، فاروق اعظم بیچ سے چیر رہے ہیں۔ تو نگاہ پڑی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، فرمایا اے عمر یہ تو تیرا ماموں ہے۔ عرض کی آقا جب تک آپ سے نہیں جڑی تھی یہ سب مامے نانے تھے، اور جب آپ سے جڑ گئی اب تو یہی دین ہے، یہی دنیا ہے، جو تیرا ہے وہ میرا ہے، جو تیرا نہیں وہ میرا نہیں۔ وہ اپنا رشتہ دار ہی نہیں جو تیرے دروازے کی غلامی نہیں کرتا۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ اپنے آپ کو جنت کے وارث بنائے پھرتے ہیں، جنت کے ٹھیکیدار بنے پھرتے ہیں، نماز کی پابندی ہم نہیں کرتے، قرآن کریم کی تلاوت کو ذوق شوق سے ہمارے یہاں نہیں رواج۔ میں تو دیکھتا نہیں کہ کوئی عورت دن میں منہ بناتی ہو کہ آج ہمارے گھر میں کسی نے تلاوت نہیں کی، ہمارے گھر میں آج لعنت برسی ہوگی رحمت کے بجائے۔ پورے سال میں اگر گھر میں قرآن کی تلاوت نہ ہو عورت کو افسوس نہیں، مرد کو افسوس نہیں، بڈھی مائی نہیں افسوس کرتی، کوئی چھوکری افسوس نہیں کرتی کہ ہمارے پورے گھر میں قرآن پڑھنے والا ایک بھی نہیں، اور یہ آج نہیں پڑھا گیا۔ کیوں نہیں پڑھا گیا؟ نماز کی طرف سے کوئی افسوس نہیں کرتا،
ظلم و زیادتی کر کے گھروں میں کتنا ہی لا کے دے دو، کوئی یوں کہنے کو تیار نہیں کہ تمہیں یہ ملا کیسے ہے، تم نے یہ حاصل کیسے کیا ہے۔ عرض کرنے کا مقصد میرا یہ تھا، بے شک نماز روک دیتی ہے بے حیائی اور بری باتوں سے، مگر وہ بھی نماز ہونا، نہ ہم نماز دل سے پڑھتے ہیں، نہ زکوٰۃ صحیح معنوں میں ادا کرتے ہیں، اور ان سب کی روح اور جڑ جو ہے وہ ہے انصاف مہیا کرنا، قتل کے بدلے قتل ہو، چور کا ہاتھ کٹے، شرابی کو کوڑے لگیں۔ ہم تو اخبار میں سن لیتے ہیں کہ فلاں جگہ شراب کی بھٹی پکڑی گئی، فلاں جگہ شراب پیتے ہوئے پکڑ لیے، مگر یہ کانوں نے آج تک سنا ہی نہیں کہ اس کی وجہ سے کوڑے لگے۔ زنا کی سزا ملی، شراب کی سزا ملی، چور کو فلاں سزا ملی، وہ ہم نہیں سن پاتے۔ اندر ہی اندر افسر لوگ جو گھپلا مچاتے ہیں وہ تمام کے تمام معاملات کو اڑا کے رکھ دیتے ہیں، اور یہی وہ چیز ہے جس کا قرآن کریم مخالف بنتا ہے۔ قرآن کریم نے للکار کی آواز دی، فرمایا بڑے بڑے لوگ جب ہیرا پھیری کیا کرتے تھے، قرآن کریم نے للکار کی آواز دی، فرمایا بڑے بڑے لوگ جب ہیرا پھیری کیا کرتے تھے، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے نازل کردہ کام کے خلاف فیصلے کیے، تمام خلاف اس کی عدالتیں قائم کی، پرواہ نہ کی، سوچا تک نہیں۔ کہیں فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ قرآن کہتا ہے جو لوگ میرے قرآن کے خلاف بیٹھ کر فیصلہ کرتے ہیں، اللہ کہتا ہے یہ فاسق ہیں، یہ فاجر ہیں، یہ بدکار لوگ ہیں۔ میرا عرض کرنے کا مطلب منشا یہ ہے کہ ہم ایک طرف سے اپنا دامن صاف کرتے ہیں تو دوسری طرف سے گندگی آلود رہ جاتا ہے۔ اگر مرتے وقت یہ حال ہوا تو ناکام ہو کر کے مریں گے۔ صحابہ کرام نے ان تمام گتھیوں کو پہلے سلجھایا اور اپنی زندگی کو ایسے بنایا کہ مرتے وقت صحابہ کرام کی طرف کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا تھا۔ حقوق العباد کے بارے میں بھی، حقوق اللہ کے بارے میں بھی کوئی چیز ان کو پیچھے نہ رکھ سکی۔ خدا کی قسم، فاروق اعظم کے لیے امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جھولیاں پھیلائی۔ وہ کتنے اونچے مرتبے کا مالک ہوگا وہ جوان جس کو آقا نے مانگ مانگ کے لیا۔ اور یوں فرمایا دعا میں، مولا خطاب کے بیٹے کو ایمان کی دولت اگر عطا کر دے تو تیرے ایمان کو چار چاند، اسلام کو چار چاند لگ جائیں گے، اسلام کی شوکت بن جائے گی۔ گویا معلوم یہ ہوا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے کہ فاروق اعظم، ہم سب مسلمان ہیں، پہلے لوگ مسلمان تھے لیکن فاروق اعظم اسلام کی شان ہے، اسلام کی شوکت ہے، اسلام کی عظمت ہے، اسلام کا دبدبہ ہے، اسلام کی لو بن کر فاروق تشریف لائے۔ بہت اونچی شخصیت کا مالک ہے۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، او لوگو اگر میرے بعد کوئی نبی آنا ہوتا، اللہ کو کوئی پیغمبر اور بھیجنا ہوتا تو میرے بعد فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نبی بن کر آتے۔
امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان بہادر جوانوں میں سے ہے جن کا دبدبہ آج تک دنیا میں مانا جاتا ہے۔ اہل اسلام نے مورخین نے تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے اگر فاروق 1 سال اور زندہ رہ جاتے دنیا میں کفر کا نام و نشان باقی نہ رہتا۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑا عظیم انسان ہے، بہت بڑا آدمی ہے، بہت بڑی ہستی کا مالک ہے۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعا کا ثمر بن کر آیا، دعا کا نتیجہ بن کر آیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کرتے وقت دعا مانگی، بیت اللہ بناتے وقت دعا مانگی، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو مانگا، گویا خلیل اللہ نے حبیب اللہ کو مانگا۔ خلیل کی دعا کا ثمر، خلیل کی دعا کا جواب، خلیل کی دعا کا نتیجہ کم سے کم 4000 سال بعد آیا۔ کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فاروق اعظم کے لیے جھولی پھیلائی، ادھر جھولی پھیلائی، ادھر فاروق اعظم سامنے کھڑے تھے۔ ملتان کے مسلمانوں کبھی تو سوچا کرو مانگنے والے کی جھولی بھی دیکھ۔ مانگنے والا کوئی عام آدمی نہیں، کوئی بادشاہ نہیں، کوئی فقیر نہیں، کوئی پیر نہیں، کوئی مولوی نہیں، کوئی عام آدمی نہیں۔ مانگنے والے کو بھی دیکھ، مانگنے والے کی جھولی کو بھی دیکھ، اور دینے والے رب العالمین کے خزانے کو بھی دیکھ، اور آنے والے فاروق اعظم کو بھی دیکھ۔ کس شان سے مانگا، رو رو کے مانگا، آہو جارزاری کر کے مانگا۔ مسلمان بڑے پریشان ہیں۔ سرزمین عرب میں، مکے کی سرزمین پہ مسلمانوں کی تعداد بڑی مختصر ہے۔ مورخین نے لکھا ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تشریف لانے والے دن تک مسلمانوں کی تعداد صرف 14 تھی۔ بہت پریشان کیا گیا مسلمانوں کو۔ تمہیں آج قرآن کی کیا قدر ہو، تمہیں آج ایمان کی کیا قدر ہو، تمہیں آج اسلام کی کیا قدر ہو۔ کبھی ان غریب صحابہ کرام کی قبروں سے جا کے پوچھو، خدا کی قسم جن کو اتنا مارا گیا، اتنا مارا گیا کہ عرش عظیم کانپ اٹھتا تھا۔ مردوں کو مار پڑی، عورتوں کو مار پڑی، نوجوان بچیوں کو مار پڑی اسلام اور ایمان کی وجہ سے۔ آج تو بھی مسلمان بنا پھرتا ہے، میں بھی مسلمان بنا پھرتا ہوں، پتہ چلے گا موت کے وقت اسلام پہ موت آئی یا کفر پہ آئی۔ آخری وقت کس حال میں ہوگا کوئی نہیں جانتا۔ ادھر جناب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام کی تکلیفوں کو دیکھ کر رات دن رویا کرتے تھے۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا عظیم آدمی ہے، اتنا بڑے مرتبے کا مالک ہے۔ دو آدمیوں میں تلخی ہو گئی، لڑائی ہو گئی تلوار پہ۔ ایک مسلمان منافق ہے، ایک یہودی ہے، وہ کہتا ہے تلوار میری ہے، وہ کہتا ہے تلوار میری ہے۔ جناب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس تشریف لے آئے، حضور کی خدمت میں دونوں آ گئے، معاملہ سامنے رکھ دیا۔ جناب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے معاملے کی تحقیق کر کے تلوار یہودی کو دے دی، اصل میں تھی بھی یہودی کی۔ وہ مسلمان جو تھا منافق باہر نکل کے یہودی کو کہنے لگا کہ یار فیصلہ تو ہو گیا پر مزہ نہیں آیا، میں تو حضرت عمر سے فیصلہ کراؤں گا دوبارہ۔ اب یہودی تو جانتا تھا کہ مسلمان ہو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے خلاف کرے یہ ناممکن ہے، یہ ہو نہیں سکتا۔ وہ کہنے لگا بھائی جہاں دل کرے وہاں چلو۔ وہ منافق فاروق اعظم کے پاس آیا یہودی کو لے کر اور کہنے لگا کمال ہے یار تمہارے بھی،
अच्छे लोग हो, तुम्हें मुसलमान की कदर ही नहीं। फारूक आजम ने पूछा क्या हुआ? वो कहने लगा हद होगी, तुम कलमा पढ़ने वाले की कीमत ही नहीं जानते, कदर ही नहीं करते। उसने कहा भाई हुआ क्या? कि देखो तलवार मेरी थी, इसको मिल गई, फैसला करें आप। यहूदी जानता था, कहने लगा भाई पहले बात सुन लेना, तुम्हारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले फैसला फरमाया, तलवार मुझे दे दी है, मेरी है। उन्होंने कहा जाओ भाई फैसला तो हो गया। वो मुनाफिक कहने लगा नहीं जी, मैं तो आपसे फैसला कराऊंगा। फारूक आजम फरमाने लगे फैसला तो हो गया, जाओ। उन्होंने कहा नहीं जी आप फैसला करें। उन्होंने कहा अच्छा नबी के फैसले के बाद मुझसे फैसला कराने आए हो? कि जी हाँ मैं तो आपसे फैसला कराऊंगा। तो फिर तशरीफ रखो, मैं फैसला कर दूंगा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ ले गए, अंदर घर में तलवार ले आए, फरमाया अब भी चले जाओ, फैसला हो गया। वो मुनाफिक कहने लगा नहीं जी आप फैसला कर दें। उन्होंने कहा अच्छा मैं फैसला करता हूं। उठाई तलवार, मारी गर्दन पे, वो जाके पड़ी कि जो मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसले को नहीं मानता, मेरे पास उसके लिए ये फैसला है। अब वो मुनाफिक तो मर गया। अब मदीने में और मुनाफिक भी जितने थे, शोर मच गया, हाय हाय अब्दाल मार दिया, हाय हाय गौस मार दिया, बड़ा नेक था, बड़ा तहज्जुद गुजार था, बड़े सजदे करने वाला था, बड़ा यूं था और बड़ा यूं था, शोर मच गया। और ये सारे के सारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। उन्होंने कहा जी बदला दिलवाओ, जुल्म कर दिया फारूक आजम के बारे में कहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मामले की तहकीक फरमाई तो आपने फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु को बुलवाया और फरमाया मामला क्या है? तो फारूक आजम ने फरमा दिया जी आपके फैसले के बाद ये मेरे पास फैसला कराने जो आए, उसके लिए मेरे पास, जो तेरा फैसला ना माने मेरे पास उसके लिए यही फैसला है, और कोई फैसला कराने के लिए आके देखे यही फैसला करूंगा। अब वो मुनाफिक तो होता ही बेईमान है, वो मुकर गए। उन्होंने कहा नहीं जी हम में से कोई फैसले के लिए गया ही नहीं, ये तो बेचारा नमाज पढ़ के अल्लाह अल्लाह करता हुआ जा रहा था और खामखा मार दिया यूं ही। कोई झगड़ा नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई फसाद नहीं, कोई फितना नहीं, यूं ही मार दिया बेचारा। हाय कुरान पढ़ता हुआ मार दिया, हाय अल्लाह अल्लाह करता हुआ मार दिया। अब जरूरत पड़ी गवाह की कि इस बात का गवाह कौन है कि ये दोबारा फैसला कराना चाहता था। मुनाफिक झूठ बोलने में कोई सांस खाली नहीं जाने देता। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने लोगों मुनाफिक की 3 निशानियां, मुनाफिक की 3 पहचान है, मुनाफिक की 3 आदतें हैं। इदा हदसा कज़बा, जब भी बात करेगा झूठ बोलेगा। इदा वादा अखलफा, वादा करेगा उसके खिलाफ करेगा। अमानत में खियानत करेगा, बात करेगा तो झूठ बोलेगा, वादा करेगा उसके खिलाफ करेगा। अमानत रख दी जाए उसमें जरूर बेईमानी करेगा, वादे के खिलाफ करेगा, झूठ बोलेगा। जनाब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फारूक आजम से फरमाया गवाह ले आओ। फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास गवाह कहाँ है? ये आए थे, मैंने वहां कोई पार्टी बिठा रखी थी या कोई मस्जिद का मामला थोड़ा ही है जो नमाजी गवाह मिल जाए, गवाह कोई नहीं। जनाब मदनी करीम सब कह दो सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को तशरीफ आवरी, तशवीश हुई, परेशानी हुई, अब क्या बने? फारूक आजम के पास गवाह कोई नहीं, मामला कत्ल का है, मामला आदमी का है। अल्लाह पाक जल्ल शानो का दरियाए करम जोश में आया, आवाज आई फला व रब्बिक।
काश मुसलमानों तुम कुरान करीम का अंदाज समझते, तुम्हें कुरान के रबत ज़बत का पता होता, तुम्हारे दिल में ये यकीन होता कि जैसे अंग्रेजी से नौकरी मिल जाती है, अरबी पढ़ने से जन्नत मिल जाएगी, जरा बराबर भी यकीन होता, तुम इस आयत को पढ़कर मर जाते। तुम्हारे यहां कचहरियों में दस्तूर है, गवाही देने से पहले हरफ उठाया जाता है, जो कहूंगा सच कहूंगा। अगर तो सच वो हमारी अदालतों में फिर भी सच नहीं कहता। सच कहलवाने वाले सच्चे नहीं, सच कहने वाला सच्चा नहीं। जिसकी अदालत में कहा जा रहा है अदालत सच्ची नहीं, गलत हलफनामे इस्तेमाल किए जाते हैं। अल्लाह पाक जल्ले शानहू की बेनियाजियों के कुर्बान जाऊं, गवाही बाद में दी, हलफ पहले उठाया। फरमाया फला व रब्बिक, मुझे अपनी किबरियाई की कसम और मेरे महबूब मुझे तेरे रब की कसम, ला युमिनून, हरगिज ईमानदार नहीं, हरगिज मोमिन नहीं, हरगिज ईमान वाला नहीं, हरगिज कलमे वाला नहीं, हरगिज इस्लाम वाला नहीं। ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजन मिम्मा क़ज़ैत व युसल्लिमू तस्लीमा। कुरान करीम में अल्लाह पाक फरमाते हैं, मुझे तेरे रब की कसम, मैं गवाही देता हूं, वो आदमी ईमानदार हो ही नहीं सकता, वो ईमान वाला बन ही नहीं सकता, वो कलमे वाला हो ही नहीं सकता, इस्लाम वाला हो ही नहीं सकता, जो मेरे महबूब तेरे फैसले को ना माने, जो तेरा फैसला ठुकरा दे, जो तेरे फैसले को तस्लीम ना करे। मैं खुदा अदालत में गवाह बनकर आया, मैं गवाही देने के लिए आया हूं, वो ईमानदार है ही नहीं जो काली कमली वाले सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फैसले को ना माने। इलाहुल आलमीन जुबान से मान ले, ऊपर ऊपर से तस्लीम कर ले, अंदर दिल दिल में खोट रखे, अच्छा नहीं हुआ, सही नहीं हुआ, मेरा हक मारा गया, ये अच्छा इस्लाम है, ये अच्छा कुरान है, ये अच्छी अदालत है। अल्लाह पाक ने गवाही दे दी, फरमाई जुबान से 1000 मर्तबा माने, ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा क़ज़ैता व युसल्लिमू तस्लीमा। मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तेरे रब की कसम, जिसके दिल में तेरे फैसले की बात जर्रा बराबर भी शक रहे, वो ईमानदार हो ही नहीं सकता। हम सोचें तो सही, इतने फैसले आज हम अल्लाह की अदालत, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक करते हैं। फैसला करने वाला भी इस्लाम के मुताबिक फैसला नहीं करता, फैसला मानने वाला भी इस्लाम के मुताबिक फैसला नहीं मानता। आपके सामने है जो कुछ इस कायनात में हो रहा है। जनाब फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हालत में तशरीफ लाए, इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है। दार अरकम में नमाज के लिए वुजू फरमा रहे हैं, नमाज की तैयारी फरमा रहे हैं। फारूक आजम ईमान लाने के लिए तशरीफ लाए, हाजिर खिदमत हुए, कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए और आप नमाज पढ़ने के लिए खड़े होने लगे। दार अरकम के मकान में अंदर कोठड़ी में फारूक पूछने लगा, मेरे आका ये क्या करने लगे हो? फरमाया उमर, नमाज पढ़ने लगा हूं, रब की इबादत करने लगा हूं। फारूक आजम ने पूछा, सारा जहान रब की इबादत बैतुल्लाह में करता है, खाने काबा में करता है, आप यहां छुपकर कोठड़ी में नमाज पढ़ते हैं?
جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا فاروق تیری قوم مجھے بیت اللہ میں نماز نہیں پڑھنے دیتی, سجدہ نہیں کرنے دیتی. اگلے دن میں نے نماز کا سجدہ کیا تھا بیت اللہ شریف میں, حرم محترم میں, خانہ کعبہ میں. میری پیٹھ پہ اونٹ کا سارا اوج لا کر رکھ دیا, میں سجدے سے سر نہ اٹھا سکا. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حرم محترم میں بیت اللہ شریف میں کھڑے ہو کر قرآن مجید کی 2-4 آیتوں کی تلاوت فرمائی. سارا مکہ مارنے لگا. کسی نے ادھر سے مارا, کسی نے ادھر سے مارا, کسی نے دھکا دیا, کسی نے جوتا مارا, کسی نے پتھر مارا. صدیق اکبر پہنچائے اور آپ نے آواز بھی لگا دی اتقتلون رجلا, تم اس آدمی کو قتل کیوں کرتے ہو جو اتنی بات کہتا آئی یقول ربی اللہ. کیوں مارتے ہو جو اتنی بات کرتا ہے کہ رب میرا اللہ ہے؟ اس جرم میں مارتے ہو. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے منع کرتے کرتے بچاتے بچاتے ہٹاتے ہٹاتے ایک ظالم آگے بڑھا اور اس نے مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گلے میں کپڑا ڈال کر اتنے بل چڑھائے. ایک اور کمینے نے آگے بڑھ کر محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گلے میں کپڑا ڈال کر اتنا زور سے جھٹکا مارا حضور کے منہ مبارک میں جھاگ آ گئے. اس دین کے پیچھے, اس قرآن کے پیچھے بڑی تکلیفیں برداشت کی ہیں خود محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے. آج تم نے تماشا سمجھ رکھا ہے. جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کر دیا میرے آقا جب تک میں نہیں آیا تھا کوٹھڑیوں میں نماز ہوتی تھی, چھپ چھپ کر آپ نے نمازیں پڑھی, لیکن یہ ہو نہیں سکتا. میں اسلام میں داخل ہو جاؤں, میں غلام بن چکا ہوں, میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو چکا ہوں, ایمان لا چکا ہوں, اور آپ پھر بھی گھر میں نماز پڑھیں تو میرے آنے کا فائدہ کیا ہوا؟ بیت اللہ میں چلیں, خانہ کعبہ میں چلیں, آپ وہاں چل کر نماز ادا فرمائیں. عمر تیری قوم مارے گی, ہماری تعداد بڑی ہے, بہت تھوڑی ہے, ہم بڑے کمزور ہیں, مارتے ہیں. میرا گلا گھونٹا گیا, میری پیٹھ پہ اونٹ کا سارا اوج لا کے رکھ دیا گیا. خطاب کا بیٹا کہتا ہے آقا سب کچھ ہوا, خود دیکھا اور خود کیا, سب کچھ سنا, سب کچھ ہوا, لیکن یہ سارے معاملات میرے آنے سے پہلے تھے. میرے آقا اب چلو بیت اللہ میں نماز آپ پڑھیں, میں جانوں سارا مکہ جانے. سارا عرب جانے, میں جانوں. آپ بے پرواہ ہو کر اپنے رب کی عبادت کریں, بیت اللہ میں چلیں. میرے ذمہ آیا سارا مکہ. آپ لوگ تو یہ نقطے سمجھیں گے ہی نہیں. چاہیے یہ تھا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے چلو ابھی تو مسلمان ہوا ہے, ایک ہفتہ تو ٹھہر جا پھر چلیں گے, ہم تجھے بھی دیکھ لینا کتنے پانی میں ہے, تجھے بھی دیکھ لینا کتنے پانی میں ہے. نہیں, فاروق اعظم کی زبان پر حضور کو اتنا اعتبار تھا, اسی وضو سے اسی وقت بیت اللہ میں تشریف لے گئے. تجھے 7 سال ہو گئے کلمہ پڑھتے پڑھتے, تیرے کلمے کا کچھ نہ بنا, تیرے دین کا کچھ نہ بنا, تیرے ایمان کا کچھ نہ بنا. تیری چٹی داڑھی ہوگی پڑھتے پڑھتے, نہ معلوم مرتے وقت کفر پہ مرے گا یا کلمے پہ مرے گا. لیکن فاروق کو کلمہ پڑھے ہوئے 2 منٹ نہیں ہوئے, کالی کملی والے کو اس کے کلمے پہ کتنا بڑا یقین ہے, فوراً بیت اللہ میں تشریف لے گئے.
اور خانہ کعبہ میں جا کر پھر فاروق اعظم نے ہمارے والا کام نہیں کیا. او جی آج پہلا دن ہے نا, ذرا جلدی سے پڑھ لو. میں دروازے پہ کھڑا ہو کے دیکھ رہا ہوں کوئی مکے والا آ نہ نکلے, ہاں خامخواہ جھگڑا نہ ہو جائے. جھگڑا اچھی چیز نہیں نا جی, آپ جلدی سے ذرا فارغ ہو جائیں. یہ نہیں, جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے بیت اللہ میں کھڑے ہو گئے. فاروق اعظم خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھ گئے اور آواز لگا دی, او مکے والوں, او مکے کے شیروں, او مکے کے بہادروں, او مکے کے دلیروں, او مکے کے مردوں, مکے کے نوجوانوں, قریشیوں, سارے مکے والے سن لیں, سارے عرب والے سن لیں. تمہاری اطلاع کے لیے میں اعلان کرتا ہوں, آؤ دیکھو کر لو کیا کرتے ہو. میرا محبوب بیت اللہ میں نماز پڑھنے لگا ہے. صرف یہی نہیں, آواز لگا دی, مکے والوں جس نے اپنی بیوی کو بیوہ بنانا ہو سامنے آ جائے, جس نے اپنے بچوں کو یتیم کرانا ہو سامنے آ جائے, جس نے اپنے گھر کو اجاڑنا ہو فاروق کے سامنے آ جائے. تو کتنا بڑا جوان ہوگا جس کے آنے سے نبی نے بیت اللہ میں نماز ادا فرمائی. بیت اللہ میں نماز ہوئی, خانہ کعبہ میں نماز ہوئی. کتنا بڑا منصف, کتنے بڑے عدل کا مالک. بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے لڑائی نہیں کرنی پڑی, انصاف کام آ گیا. آگے بڑھ کر چابیاں حوالے کر دی بھائیوں نے. سب لوگ اپنے لیے اچھی اچھی دعائیں مانگتے ہیں, اولاد کے لیے کوٹھی بنگلے مانگتے ہیں, اولاد کے لیے راحت و آرام و آسائش مانگتے ہیں. آپ نہ جانے کیا کیا مانگتے ہوں گے, میں نہ جانے اپنے لیے اپنی اولاد کے لیے کیا کیا مانگتا ہوں گا. لیکن فاروق کی دعا تو دیکھو, کہتا اللہم ارزقنا شہادتاً فی سبیلک. مولا تیری حضور میں میری التجا ہے, میری دعا ہے, میری مناجات ہے, میں تیری حضور میں دعا مانگتا ہوں. مولا مجھے بستر کی موت سے بچا, میں اپنے گھر کی موت سے پناہ مانگتا ہوں. تیری راہ میں تیرے نام پہ قربانی دیا چاہتا ہوں. شہادت یوں ہی نہیں ملا کرتی, اس کے لیے تو بڑی تگ و دو کرنی پڑتی ہے, اس کے لیے بڑی جستجو کرنی پڑتی ہے, اس کے لیے بڑے دامن پھیلانے پڑتے ہیں, اس کے لیے بڑی دوڑ دھوپ کرنی پڑتی ہے. یوں ہی تو اللہ پاک نے اعلان نہیں کر دیا, فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فی سبیل اللہ اموات. اللہ فرماتے ہیں, لوگوں جو میرے نام پہ سر کٹا دے, میرے نام پہ مر جائے, میرا کام کرتا کرتا مر جائے, میرا قرآن پڑھتا پڑھتا مر جائے, میری نماز کا سجدہ کرتا کرتا مر جائے, میرا نام لیتا لیتا مر جائے. اللہ فرماتے ہیں میرے یہاں اس کا اتنا بڑا مرتبہ ہے, تم دنیا میں رہنے والوں کو, فرشتوں کو اجازت نہیں کہ ایسے مرنے والے کو مردہ نہ کہیں. بل احیاء ولکن لا تشعرون. وہ زندہ ہیں, تمہیں ان کی زندگی کی تمیز نہیں ہے, سمجھنے کا سلیقہ اور شعور نہیں ہے. فاروق اعظم دعا مانگتے ہیں, اللہم ارزقنا شہادتاً فی سبیلک. یا اللہ تیری راہ میں شہادت کی موت مانگتا ہوں. کابل سے لے کر طرابلس تک اسلام کا جھنڈا لہرانے والا فاروق اعظم, 900 جامع مسجدیں, 9000 بڑی چھوٹی مسجدیں بنانے والا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جس کے دور خلافت میں اسلام کو اتنی ترقی ملی
اسلام کو اتنا عروج ملا اور وہ بات پوری کر کے دکھائی جو کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی کہ فاروق کو اگر ایمان مل جائے تو تیرے اسلام کو شان مل جائے گی، شوکت مل جائے گی، عظمت مل جائے گی۔ عظمت بن کے دکھایا اور محبت کا معیار عرض کر دیا، وجعل موتنا فی بلد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مولا او میرے پروردگار مدینے کی موت عطا فرما، یار کے شہر کی موت عطا فرما۔ اللہ میاں نے جواب دیا، میرے فاروق میں تیرے دل کی دھڑکنوں سے واقف ہوں، تیری دعا کے صرف الفاظ نہیں، میں تیری رگوں کے خون کے قطرے قطرے سے واقف ہوں۔ تجھے تو دفن کے لیے ایسی جگہ دوں گا بالکل اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بغل میں برابر میں۔ کیوں؟ میرے محبوب کو بھی تجھ سے بڑی محبت ہے، اتنا قریب تجھے قبر کی جگہ دوں گا، جب اس کا دل کرے وہ تجھے دیکھ لے، جب تیرا دل کرے تو دیدار کر لے۔ تجھے تو اتنا قریب جگہ دوں گا، تو مدینہ مانگتا ہے۔ اور فرمایا فاروق تجھے ایسی موت دوں گا، کسی کی شہادت کی گواہی دینے کے لیے احد کا پتھر آئے گا، کسی کی شہادت کی گواہی دینے کے لیے حنین کی مٹی آئے گی، کسی کی شہادت کی گواہی دینے کے لیے بدر کی مٹی آئے گی، کسی کی گواہی دینے کے لیے احد کے پتھر آئیں گے، تبوک کی مٹی آئے گی، قادسیہ کی مٹی آئے گی۔ پر اے میرے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیری شہادت کی گواہی دینے کے لیے میرے نبی کا مصلی آئے گا، تیری شہادت کی گواہی دینے کے لیے فجر کی نماز آئے گی، تیری شہادت کی گواہی دینے کے لیے سارا مدینہ آئے گا، تیری شہادت کی گواہی دینے کے لیے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد آئے گی، تیری شہادت کی گواہی دینے کے لیے مدینہ آئے گا، فجر کی نماز آئے گی۔ اللہ فرماتے ہیں او فاروق تیری گواہی دینے کے لیے میرا قرآن آئے گا۔ نماز پڑھاتے ہوئے اللہ نے ایسی دعا قبول کی، مسجد نبوی ہو، محراب نبی کا، منبر نبی کا، مسجد نبی کی، شہر نبی کا، کون سا شہر؟ لا اقسم بہذا البلد، میرے محبوب مجھے تیرے اس شہر کی گلیوں کی قسم، تہلم بہذا البلد، میرے محبوب تیرے وطن کی قسم، تیرے شہر کی قسم، تیرے گلیوں کی قسم۔ اتنا بڑا عظیم جوان پیشیمان بنا کھڑا ہے، نبی کے مصلی پہ کھڑا ہے، بے ایمان منافق نے چھرا مارا، نماز میں چھرا مارا، قرآن پڑھتے ہوئے کو چھرا مارا، فجر کی نماز پڑھاتے ہوئے کو چھرا مارا۔ وہ فاروق جو انصاف کا اتنا بڑا علم بردار تھا، مدینے میں ہے، زلزلہ آ گیا، بھونچال آیا زمین میں، ہم لوگ دعا مانگیں گے، ڈر کے مکان چھوڑ کے باہر بھاگیں گے، دکانوں سے باہر نکل جائیں گے، دب کر نہ مر جائیں۔ فاروق کی شان بتاؤں، کوڑا اٹھایا اور زمین پہ مارا، اسکن ٹھہر جا، زمین پہ کوڑا مار دیا، درہ مار دیا، ٹھہر جا، زمین ٹھہر گئی۔ یوں فرمایا میں تجھ پہ انصاف کرتا ہوں، تجھے ہلنے کی اجازت نہیں، تجھے ہلنے کی اجازت نہیں۔ زمین ٹھہر گئی۔ کسی نے آ کر خبر دی آتش فشاں پہاڑ سے لاوا نکل رہا ہے،
آگ نکل رہی ہے، بستیاں جل رہی ہیں اور وہ آگ چل رہی ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی چادر اتار کر دے دی، فرمایا جلدی جاؤ آگ کے سامنے یہ چادر کر دو اور آگ کو بتا دو یہ فاروق اعظم کی چادر ہے۔ تاریخ شاہد ہے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چادر کو دیکھ کر آگ بجھ نہیں گئی، بسم نہیں گئی، ختم نہیں ہوئی، واپس ہو کر پہاڑ میں داخل ہو گئی۔ زمین پہ زلزلہ آیا تو درہ مار دیا، آگ جلاتی جا رہی ہے تو چادر دیکھ کر واپس ہو گئی۔ پانی کو خط لکھ دیا، اگر اللہ کے حکم سے بہتا ہے تو بہتا رہے، ورنہ ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں۔ میں تمہیں قسم اٹھا کے دیتا ہوں، فاروق اعظم کی چٹھی رکا دریا میں ریت میں دفن کر دیا گیا۔ دریا کی زمین نے آج تک سورج کا منہ نہیں دیکھا۔ جمعہ پڑھاتے وقت، خطبہ ارشاد فرماتے وقت آواز لگا دی مسلمان لشکر کو، ہوشیار ہو جاؤ، چاروں طرف تمہارے کافر گھیرا ڈالنے والا ہے۔ کئی سو میل دور تھے، وائرلیس نہ تھی، ریڈیو نہ تھا، ٹی وی نہ تھا، ٹیلی گراف نہ تھا، ٹیلی فون نہ تھا۔ ہوا نے فاروق اعظم کی آواز کو مدینے مسجد نبوی سے اٹھا کر صحابہ کہتے ہیں ہم نے اس طرح آواز سنی جیسے فاروق ہمارے سر پہ بول رہا ہو۔ ہوا نے احترام کیا، زمین نے احترام کیا، آگ نے احترام کیا، پانی نے، زمین نے احترام کیا، آگ نے احترام کیا، پانی نے احترام کیا۔ تو اگر احترام نہیں کرے گا تو فاروق کی شان میں کمی نہیں آنے والی۔ اتنا بڑا عظیم جمان کالی کملی والے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب فاروق جنت الفردوس میں تشریف لے جائیں گے 70,000 آدمی ساتھ جائے گا۔ نہ جانے کون خوش قسمت لوگ ہوں گے جو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جھنڈے کے نیچے ہو کر جنت میں جائیں گے۔ اتنا اللہ والا جوان، اتنے خوف والا جوان۔ میں ایک بات عرض کروں گا، اندازہ لگا لینا، تیری بات کا لحاظ کاؤنسلر کرے گا، تیرا لحاظ چیئرمین کرے گا، تیرا لحاظ تھانے دار کرے گا، تیرا لحاظ کوئی معمولی افسر کرے گا، تیرا لحاظ کوئی دنیا دار کرے گا، تیرا رشتہ دار تیرا لحاظ کرے گا، تیرا یار تیرا لحاظ کرے گا۔ فاروق اعظم کی سیرت اور زندگی کے بارے میں اتنی سی بات کروں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کا کیا کہنا، اس کی دین کا کیا کہنا۔ جو فاروق فرش پہ پسند کرتا ہے مالک کی کائنات عرش پہ وہی پسند فرماتے ہیں۔ قرآن کریم میں تقریباً 19 مقام ایسے ہیں جو فاروق نے فرش پہ چاہا اللہ نے عرش سے قرآن بنا کر وہی اتار دیا۔ پھر انشاءاللہ کسی جمعے میں تفصیل سے وہ باتیں عرض کروں گا کون کون سی آیت فاروق اعظم کی حمایت میں اتری۔ مگر آج تو حال یہ ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہے، لہو بہرا محراب و منبر میں زخمی کیا گیا، لیکن پھر بھی ادب دیکھو، احترام دیکھو، محبت دیکھو۔ فاروق اعظم نے اپنے بیٹی کو بلایا اور بلا کر کے فرمایا جا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جا کر میرا سلام پہنچا اور جا کر عرض کر دے گنبد خضرا میں تو نے جو اپنے لیے قبر کی جگہ رکھی ہوئی ہے آج فاروق اعظم بھیک مانگتا ہے، خیرات مانگتا ہے، قبر کے لیے جگہ مانگتا ہے تاکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں میں آرام کر لوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے، جا کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سلام عرض کیا اور یوں فرمایا کہ جا کے یوں کہہ دینا کہ ہے چھپا کفن میں آج عمر اور سوالی آپ سے ہے سر بسر۔
फारूक आजम दुनिया से जा रहा है, फारूक आजम के आखिरी सांस है, फारूक आजम जैसा जवान दुनिया से जाने के लिए तैयार है। आपका हुजरा है, आपकी ये जगह है, आपने अपनी कब्र के लिए जगह रखी हुई है। अल्लाह के नाम पे फारूक आजम कब्र के लिए जगह मांगते हैं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, कोई और मांगता मैं ना देती, इसलिए ना और नबी आए, ना और गुंबद खिदरा बने, ना मुझे कब्र की ऐसी जगह मिले, कौन देता है? खुदा की कसम, अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने वो सदका किया, दुनिया की तारीख को शर्मिंदा कर दिया। उसे मालूम है कि मुझे कब्र की जगह बाहर मिलेगी, अपने खामिन और अपने अब्बा अबू बकर से दूर मिलेगी। लेकिन यूं फरमाया, अब्दुल्ला, मांगने वाला वो जवान है, जवाब देते हुए शर्म आती है। मुझे मालूम है कि फारूक वो जवान है जिसको मेरे महबूब ने झोलियां फैला फैला कर मांग मांग के लिया था, इसलिए जवाब नहीं दे सकती। जहां मैंने इजाजत दे दी, पर फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इंसाफ देखो। वापसी आए तो फरमाया, अब्दुल्ला मुझे उठा के बिठाओ। लेटे लेटे अम्मा आयशा सिद्दीका का जवाब सुनना बेअदबी समझता हूं। मुझे उठा के बिठाओ, बिठा लिया, जवाब सुना दिया। फिर भी फरमाया, अब्दुल्ला नौजवानों और मुसलमानों, मेरी आखिरी बात सुन लो। इजाजत मांग ली, इजाजत मिल गई, फिर भी लोग ये कहेंगे दबाव देकर इजाजत ले ली, जबरदस्ती इजाजत ले ली, डांट देकर इजाजत ले ली। जब मेरा दम निकल जाए, जब मेरा मुंह कफन में छुप जाए, मेरे जनाजे को उठाकर आयशा सिद्दीका के दरवाजे पे ले जाना। दोबारा इजाजत मांगना, ना मैं जिंदा हूं, ना मेरी हुक्मरानी हो, ना मेरी हुकूमत हो, ना मेरा डर हो, ना मेरा खौफ हो। अगर इजाजत दे तो गुंबद खिदरा में दफन कर देना, वरना आम जन्नतुल बकी में दफन करना। तुम लोग जानते भी नहीं फारूक आजम किस मर्तबे का मालिक है। अर्श वाले से पूछो या गुंबद खिदरा के मालिक से पूछो। जनाजा उठाकर आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के दरवाजे पे ले जाया गया। फिर इजाजत मिली, फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को फिर रोज़े अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दफन किया गया। फारूक आजम की तारीख शहादत भी लोग याद नहीं रखते। यकुम मुहर्रमुल हराम है, मुहर्रम की पहली तारीख को मदीने पाक में यह वाक़या पेश आया। ये तो सिलसिला चलता ही रहेगा क़यामत तक। अल्लाह के नाम पे मरने वालों की कमी नहीं, कुरान के नाम पे मरने वालों की कमी नहीं। हजारों लाखों लोगों ने शहादत के प्याले पिए। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने खानदान की, अपनी तमाम घर की कुर्बानी पेश कर दी। मैं इस बात को तस्लीम नहीं करता कि इमाम हुसैन हुकूमत के लिए मर रहा था, हुकूमत के लिए लड़ रहा था, सल्तनत के पीछे मर रहा था, हुकूमत और माल अदालत के पीछे मरा था। नहीं नहीं, इंशाअल्लाह अगले जुम्मे को तफसील से अर्ज करूंगा कि वो हुसैन जिसकी रगों में फातिमा ज़हरा का खून हो, वो हुसैन जिसकी रगों में शेर खुदा अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का खून हो, वो हुसैन जिसको भूटी काली कमली वाले ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी लुआब की दी हो, वो दौलत के पीछे नहीं मर सकता, वो कुरान और ईमान के पीछे मर सकता है। और जाहिर बात है, आप लोगों ने भी सुन लिया, मैंने भी सुन लिया कि हमारे पाकिस्तान का सदर मोहम्मद ज़ियाउल हक 11 साल 1 महीना 12 दिन हुकूमत करने के बाद इस दुनिया फानी से रुखसत हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ऐसा सदर, ऐसा बादशाह जब से पाकिस्तान बना आज तक नहीं आया और इंशाअल्लाह आइंदा आएगा भी नहीं। क्यों? न तुम्हारी नीयतें अच्छी हो ना आए, न मेरी नीयत अच्छी हो ना आए। तुम साबित नहीं कर सकते
کہ کوئی ایسا صدر اور وزیر اعظم آیا ہو جو 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھتا ہو، بلکہ یہاں تو ایسے ایسے بادشاہ آئے جن کے ایک سجدے کا گواہ کوئی نہیں۔ صدر جنرل ضیاء الحق 5 وقت کا نمازی، رمضان کا روزہ کبھی نہیں چھوڑتا تھا، ہر سال بیت اللہ شریف میں جا کر 27ویں رات گزارتا تھا، جس کے آنے سے ریڈیو پہ اذان سنائی دینے لگی، جس کے آنے سے اقوام متحدہ میں کی ساری عمر میں قرآن کی تلاوت پہلی دفعہ کی گئی۔ جہاں تک ہو سکتا تھا اسلام کرتا تھا، اسلام اور شریعت کا نفاذ کے لیے ہر وقت کوشش کرتا تھا، جدوجہد کرتا تھا، نماز کی بات کرتا تھا، قرآن کی بات کرتا تھا، ایمان اور یقین کی بات کرتا تھا، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی بات کرتا تھا، اس لیے لوگوں کو اچھا نہیں لگتا تھا۔ آج وہ ہم میں سے اس دنیا سے چلے گئے، کچھ ان کے ساتھ اور بے شمار لوگ چلے گئے، اللہ سبحانہ و تعالی ان سب کی مغفرت فرمائے، اللہ جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے اور سارے پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ میں تو دعا کرنے والا آدمی ہوں، میں روس کا پیسہ کبھی نہیں کھاتا، کوئی لیبیا کے تھرو کھاتا ہے، کوئی شام کے ذریعے کھاتا ہے، کوئی عراق اور ایران کے ذریعے کھاتا ہے، کوئی امریکہ کا کھاتا ہے، کوئی روس کا کھاتا ہے، کوئی ہندوستان کا کھاتا ہے، کوئی چین کا پیسہ کھاتا ہے۔ میں کسی کا غلام نہیں، میں کسی کا خادم نہیں، میں کسی کے ماننے والا نہیں، میں تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینے والی سرکار کا غلام ہوں۔ صاف بات کہوں گا کہ صدر ضیاء الحق جیسا تم صدر انشاءاللہ لا نہیں سکو گے۔ تم رمضان شریف میں ایک قرآن سنتے ہوئے مرتے ہو، وہ 2 قرآن سنا کرتا تھا، وہ نماز کو مسجد میں پڑھنا پسند کرتا تھا، تمہیں گھروں میں پڑھنے کی توفیق نہیں۔ جتنے تم ان کی سازشیں کرنے والوں، برا کہنے والے ہو، کوئی صدیوں کی بات نہیں، ہم نے تمہیں بھی دیکھ رکھا ہے اچھی طرح سے، 70 سے لے کر 77 تک کا تمہارا حال سب کو معلوم ہے، کون بھول گیا تمہیں؟ تم جتنا امن آشتی کا نام لیتے ہو اتنے ہی درندے بن کر آتے ہو، اور یہ بات کوئی نہیں، مرنا جینا سب کے ساتھ لگا ہوا۔ ضیاء الحق مر گیا، تم نہیں مرو گے، تمہارے باپ دادا نہیں مر گئے۔ صدر ضیاء الحق کے بچوں کو تو پھر بھی کچھ نہ کچھ مل جائے گا، ممکن ہے تیرے بچوں کو جب تو مرے مانگی ہوئی بھیک کے ٹکڑے بھی نہ ملے۔ بدمعاشی کرتے ہیں کئی لوگ، بکواس کرتے ہیں مرنے کے بعد، ٹکے ٹکے کے آدمی جن کی شکلوں کے، جن کے وجود کی اس دنیا میں قیمت کوئی نہیں، وہ بھی کہتے ہیں بے ایمان مر گیا، تو بڑا ایمان والا ہے، منہ دیکھ ایمان والے کا۔ کوئی کہتا بڑا ڈکٹیٹر مر گیا، تم بڑے آل رسول میں سے ہو، تم کون ہو؟ سب سے بڑا ذاتی ظلم کرنے والے تم ہو۔ اس ملک میں وفادار کوئی ہے، رہتے اس ملک میں ہیں لوگ، کھاتے اس ملک میں ہیں، قبریں اس ملک میں بنتی